اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزات۔ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا، اور اس مقابلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادوؤں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مار مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش و شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوؤں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے، اور یہ بلند آواز میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے کی کوشش کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ تم ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تھوڑا سا خوف پایا، تو ہم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا ہے، یہ عصا ان سب کو نگل جائے گا، اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدہ میں گر کر کہنے لگے کہ ہم ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ 40 برس تک میدان تہیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ بھنی ہوئی بھیڑیں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے ایک ایک چشمے سے خود پانی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو معجزہ کے طور پر بیان فرمایا اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ عصا کے مار سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جوں ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل نے ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر لیا۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا، اور جب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں کے دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا، جب دونوں جماعتیں لشکر فرعون و اصحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب مجھے ان سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا، اور دونوں حصہ ان کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دونوں فریقین کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دونوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور اس کے باوجود کفار میں اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ اور مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا کہ لوگوں کے لیے اس میں عبرت اور ہدایت کا سامان ہے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔